اور تصوف سلوک کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، قرآن نے کہا ہے کہ خلوص کے ساتھ اور نیت کی درستگی کے ساتھ اللہ کی عبادت اور رسول کی اطاعت کے لیے ہم اس دنیا میں بھیجے گئے۔ یہ دو کام نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا آ جائے، اس کی تربیت اور مشق کا نام تصوف اور سلوک ہے۔ اسی لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مکتوبات میں لکھا ہے کہ تصوف کے انتہائی مراتب اور منازل پر پہنچ کر یہ حقیقت مجھ پر عیاں ہوئی کہ تصوف طریقت جز شریعت چیزیں نیز، کہ طریقت یعنی تصوف و سلوک شریعت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر شریعت کو چھوڑ کر اگر ہم ان سب لوازمات کی تو پابندی کرتے ہیں لیکن شریعت ہماری زندگی میں داخل نہیں ہے تو پھر یہ لوازمات تنہا کچھ کام آنے والے نہیں ہیں۔ ان لوازمات کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق شریعت کو اپنانے کے لیے ایک وسیلے کے طور پر اختیار کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اس جیسی مجلسوں میں ہمیشہ مجلسوں کے اختتام پر یہ دعا کرتے ہوئے اٹھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے ہم جڑے جمع ہوئے ہیں اس مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، اور مقصد اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا کا حصول قرآن نے فرمایا نبی کی اطاعت سے ملتی ہے، بغیر اطاعت نبی کے اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل نہیں ہوتی۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی گویا اطاعت کرتا ہے۔ تو ہمارے لیے اسوہ بس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی اسوے کو سمجھنے کے لیے ہم یہ دن و رات کی محنتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت و محبت عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی عقیدت جیسی عقیدت حضرات صحابہ کو نصیب ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں وہ آپ کے متبع بنے تھے۔ حضرات صحابہ کرام کو جو عقیدت و محبت نصیب ہوئی تھی وہ ایسی عقیدت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سکھلاتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے بھی وہ نبی کے کسی حکم کی حکم عدولی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے لیے مرنا تو آسان تھا لیکن نبی کے حکم کی خلاف ورزی کرنا مشکل تھا۔ ایسی عقیدت جب ہمیں نصیب ہوگی تب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اور اسی کو معیار بھی بنایا گیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اس میں جن لوگوں کے ایمان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے مفسرین کہتے ہیں کہ وہ حضرات صحابہ کا ایمان ہے۔ اللہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر یہ لوگ بھی صحابہ کی طرح مومن بن جائیں گے، مومن کہتے ہیں دل سے یقین کرنے کو، اللہ کے ایک ہونے پر اور نبی کے رسول ہونے پر دل سے یقین کرنا، اور دل کا یقین یہی ہے کہ ان کے احکامات کی ہم اطاعت کرنے والے بنیں۔ یہ دل کے یقین کے اظہار کا معیار ہے کہ آپ کو دل سے یقین ہے کہ نہیں۔ اگر ہے تو آپ ایک ایک حکم کی تعمیل کریں گے، اگر نہیں تو وہ سرسری ایمان ہے، جس ایمان کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ کسی مرحلے میں ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بنیں، لیکن ابھی فی الحال ہم اس کے مستحق بننے کے پوزیشن میں نہیں۔ اس لیے دلی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسی عقیدت و محبت قائم کرے جیسے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قائم کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، نبی کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کوتاہی کم ایمانی کی وجہ سے ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے اور ہم سب کے ہمتوں کو بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔